In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام و نسب اصلی نام زینب تھا، لیکن چونکہ وہ جنگ خیبر میں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی تھیں اور عرب میں غنیمت کے ایسے حصہ کو جو امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا صفیہ کہتے تھے، اس لیے وہ بھی صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سیادت حاصل ہے۔ باپ کا نام حی بن اخطب تھا جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں شمار ہوتا تھا۔ ماں کا نام زر تھا، سموال رئیس قریظہ کی بیٹی تھی اور یہ دونوں خاندان قریظہ اور نذیر بنو اسرائیل کے ان تمام قبائل سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شمالی حصوں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے اسلام بن مشکم سے ہوئی تھی۔ اسلام نے طلاق دی تو کنانہ کے نکاح میں آئیں جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور باپ بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئیں۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دہیہ کلبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیر و قریظہ کو دہیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ کے لیے سزاوار ہے۔ مقصد یہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عورتوں کا سا برتاؤ مناسب نہیں۔ چنانچہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنی ابا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں۔ عام حالات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور واقعات میں حج کا سفر ہے جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام محاصرہ میں جو سن 35 ہجری میں ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بے حد مدد کی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضروریات زندگی مسدود کر دی گئیں اور ان کے مکان پر پہرہ بیٹھا دیا گیا تو وہ خود خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چلیں۔ غلام ساتھ تھا۔ اشتر کی نظر پڑی تو انہوں نے آ کر خچر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس جاتی ہوں، تم خچر کو چھوڑ دو۔ گھر واپس آئیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا اور وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا اور پانی لے جاتے تھے۔ حلیہ کوتاہ قامت اور حسین تھیں۔ اخلاق حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سے محاسن اخلاق جمع تھے۔
اسد الغابہ میں ہیں وہ نہایت عاقلہ تھیں، زرقانی میں ہیں صفیہ عاقل، فاضل اور حلیم تھیں۔ غزوہ خیبر میں جب وہ اور ان کی بہن گرفتار ہو کر آ رہی تھیں تو ان کی بہن یہودیوں کی لاشوں کو دیکھ دیکھ کر چیخ اٹھتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے محبوب شوہر کی لاش سے قریب ہو کر گزریں، لیکن ان کی جبین تحمل پر کسی قسم کی شکن نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہودیہ کہا، ان کو معلوم ہوا تو رونے لگیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک کنیز تھی جو حضرت عمر سے جا کر ان کی شکایات کیا کرتی تھی۔ اس نے ایک دن کہا کہ ان میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے، وہ یوم السبت کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ حضرت صفیہ نے جواب دیا کہ یوم السبت کو اچھا سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بدلے خدا نے ہم کو جمعے کا دن عنایت فرمایا ہے۔ البتہ میں یہود کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں، وہ میرے عزیز و اقارب ہیں۔ اس کے بعد لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ تو نے میری شکایت کی تھی؟ بولی ہاں، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش ہو گئیں اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی، چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو انہوں نے نہایت حسرت سے کہا، کاش آپ کی بیماری مجھ کو مل جاتی۔ ازواج نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ نہایت محبت تھی اور ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرورت سے زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک ان کے پاس نہ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قد و قامت کی نسبت چند جملے کہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے، یعنی سمندر کو بھی گدلا کر سکتی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کی چچزاد بہن بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو۔ سفر حج میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیٹھ گیا تھا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپ نے دست مبارک سے ان کے آنسو پوچھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر چشم اور فیاض واقع ہوئی تھیں، چنانچہ جب وہ ام المومنین بن کر مدینے میں آئیں تو حضرت فاطمہ اور ازواج مطہرات کو اپنے سونے کی بجلیاں تقسیم کیں، کھانا بہت عمدہ پکاتی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً بھیجا کرتی تھیں۔
فضل و کمال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند حدیثیں مروی ہیں۔ دیگر ازواج کی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے میں علم کا مرکز تھیں۔ وفات: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ 1,00,000 ترکہ چھوڑا اور 1 ثلث کے لیے اپنے یہودی بھانجے کے لیے وصیت کر گئیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔